أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام طالب علموں کو اس پہلے لیسن ہز فرسٹ فلائٹ کی ایکسرسائز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج ہم پورے ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر پھر ٹائم نہیں بچا تو پھر انشاءاللہ اس کو پھر ہم دوسری قسط میں کر لیں گے۔ لیکن آج ہز فرسٹ فلائٹ کی ایکسرسائز دیکھ لے اباؤٹ دی آتھر، یعنی جس نے یہ سٹوری لکھی ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں، جو کہ آپ کے بک آپ پیج نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیام او فلارٹی یہ 1896 میں پیدا ہوئے تھے اور 1984 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ آئرش ناولسٹ تھے۔ یہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ یہ پچھلی ایگزام میں اس سے بھی ایک MCQز آیا ہوا تھا۔ لیام او فلارٹی آئرش ناولسٹ تھے، انگلینڈ کے تھے، امریکن تھے یا ایٹسٹرا، نہیں، آئرش آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ واز بورن ان دی آران آئلینڈز، کاؤنٹی گالوے، اینڈ ایجوکیٹڈ ایٹ یونیورسٹی کالج ڈبلن۔ He was a leading Irish novelist of the early 20th century۔ یعنی ابھی آپ کو یہ بھی MCQز میں آ سکتا ہے کہ لیام او فلارٹی وہ 19 سینچری کا رائٹر تھا، 18 کا تھا یا 20th کا تھا۔ آپ کو یہ بھی آ سکتا ہے کہ فرسٹ پارٹ آف 20th تھا یا لیٹر پارٹ آف 20th تھا، تو آپ نے یہ چیز خیال رکھنی ہے۔ His works are characterized by stark naturalism, psychological analysis۔ نیچرلزم یعنی اس کی کام میں نیچر کے بارے میں انہوں نے بہت ساری گفتگو کی ہے، اور سائیکولوجیکل یعنی انہوں نے بہت سی ایشوز کو سائیکو انالیسس جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی جو انسان کے دماغ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں لیام او فلارٹی نے ذکر کیا ہے۔ and powerful drama. Among his books are The Neighbor's Wife, The Informer، یعنی اس کا ایک فلم بھی بنا تھا 1935 میں، مسٹر، اور یہ جو گیولی 1926 شارٹ سٹوریز یہ انہوں نے لکھی تھی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو یہ ووکیبلری شاید آپ کے بک میں موجود بھی ہو۔ Abreast جو کہ ایجیکٹو ہے، alongside each other, facing in the same direction، یا also up to date، fully conversant with etc etc۔ amusedly with amusement، entertainingly with joy۔ beneath نیچے کو کہتے ہیں، brink کنارے کو کہتے ہیں، cackle یہ اس کی آواز ہے، chasm یہ شگاف کو بولتے ہیں، اور اسی طرح derisively یہ mocking مسخرہ تمسخر کرتے ہیں کسی کے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ ہم معنوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، آپ لوگ وہ خود دیکھ لیں، ورنہ ڈکشنری میں بھی آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ڈائریکٹ ابھی اسٹڈی کویسچنس کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کویسچنس کس کا مطلب کیا ہے، آنسر آپ لوگوں نے خود اور پھر یاد کرنی ہے۔ واٹ از دی ینگ سیگل افریڈ آف؟ آپ کو پتہ اسٹوری ہم نے پڑھی ہے کہ وہ اڑنے سے ڈرتا تھا، یعنی اس کو اڑنا آتا تھا لیکن وہ اڑنے کے لیے مجبور نہیں ہوا تھا، اس میں ایک کریج نہیں آئی تھی، سو دیٹس وائی۔ وائی ڈونٹ ہز پیرنٹس ہز بردرز اینڈ سسٹر گیو ہم فوڈ؟ یعنی اس کے سسٹر بردر اور پیرنٹس اس کو خوراک کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ اگر اس ٹائم وہ اس کو خوراک دیتے تو یہ سیگل پھر خوراک کی تلاش کرنے کے تگدو میں نہ ہوتا،
یعنی وہ تیار، جس طرح پیراسائٹ ہوتا ہے نا، انگور کا آپ بیل دیکھ لیں، یعنی وہ دیواروں کے اوپر درخت، وہ اپنے لیے خود درخت نہیں بن سکتا. سمجھ آئی بات؟ تو پھر انسان میں بھی یہ خوبی ہے کہ جب وہ مفت کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود محنت نہیں کرتا. سو دیٹس وائی اس کے خاندان والوں نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی جینے کے لیے حرکت کرے. What does his mother do to force him to fly? اس کے ماں نے کیا کیا کہ اس کو خوراک کے لیے یا فلائی کے لیے مجبور کرے؟ اس کی ماں نے یہ کیا کہ وہ اپنی چونچ میں، بیک میں کیا کیا انہوں نے، خوراک کا وہ ٹکڑا لے کے وہ اس سے سیگل کے قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ اس سیگل نے اس کے اوپر کیا کی، چھلانگ لگائی. تو جو ہی انہوں نے چھلانگ لگائی تو اس کی ماں پیچھے ہٹ گئی تو یہ نیچے آیا. تو آخر کار یہ مجبور ہوا کیونکہ وہ تو نیچے اپنی لیج سے باہر نکلا ہوا تھا. تو جب باہر نکل گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے پر پڑھائے. سو دیٹس وائی وہ حرکت کے لیے مجبور ہوا. اچھا، کوشچن نمبر 4. What does he feel when he finally flaps his wings and finds that he is not falling? He flapped his wings once and soared upwards. He uttered a joyous scream and flapped them again. He soared higher. He raised his breast and banged against the wind. Acha. What does he feel when he finally flaps his wings? انہوں نے آخر کار کیا محسوس کیا جب انہوں نے اپنے پر پڑھائے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے پر اس کا ساتھ نہیں دیں گے. دوسرے، انہوں نے اپنے پروں کے ٹپس کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا. تیسرا، جب وہ ہوا میں مغلق ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں سسپینس میں پڑ گیا، تو وہ کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی اس سائڈ کبھی، کیونکہ انہوں نے پرواز کی نہیں تھی. سو دیٹس وائی پھر کبھی وہ اوپر جاتا تھا کبھی نیچے آتا تھا، تو انہوں نے یہ محسوس کیا. ابھی کوشچن نمبر 5 میں دیکھ لیں. آر دی فالوئنگ ٹرو اور فالس؟ دی ینگ سیگل ہیڈ نیور بین آف ہز لیج بیفور. بالکل ٹرو ہے یہ، کیونکہ اس سے پہلے وہ لیج سے ادھر ادھر باہر نہیں گیا تھا. ہز سسٹر واز اسمالر دین ہم. یس ٹرو، اس کی سسٹر اس کی چھوٹی تھی. The young seagull fell off the ledge into the water. یہ فالس ہے، وہ واٹر میں نہیں گرا. The seagull's family was afraid that he would drown. False. سیگل کی فیملی کو یہ خوف نہیں تھا. ابھی انٹرپریٹنگ کوشچن میں سے بھی آتے ہیں، اس کو بھی آپ لوگ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. What is significant about the bird's first flight? وہ اس لیے اہم ہے. سب سے پہلے کوشچن سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ پرندے کی پہلی پرواز کی اہمیت کیا ہے. یہ صرف پرندے کی پہلی پرواز کی اہمیت نہیں، بلکہ ہر شخص، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق، اس کی پہلی سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. آپ میں شائنس ہے، آپ کسی ہجوم میں نہیں جا سکتے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے، یا آپ پریکٹیکل لائف میں یہ باتیں آپ لوگوں کو میں کر بھی چکا ہوں. جب میں خود پہلے ٹیچنگ فیلڈ میں آیا تو مجھے شدید مشکلات تھیں، اور پھر یونیورسٹی لائف میں سوچتا تھا کہ یہ یونیورسٹی تو ابھی بس ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہمیں تو جاب نہیں ملے گی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ تو بہت ایزی لائف ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑی بہت آپ کو سٹیپ لینا ہے. یہ فرسٹ سٹیپ یہ بہت زیادہ. اور اسی طرح یہ ویڈیو بنانے کی بھی میں سوچتا تھا کہ اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، کیمرہ کہاں ہے، لائٹس کہاں ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو جب ہو گیا، ابھی روزانہ آپ لوگوں کو ویڈیوز ملتے ہیں. تو فرسٹ سٹیپ اس لیے امپورٹنٹ ہے.
کیونکہ وہ سٹیپ لینے سے ڈرتا تھا، سیگل سٹیپ لینے سے ڈرتا تھا، سو اس وجہ سے اس میں وہ کریج نہیں تھی، تو اس میں کریج آ گئی پھر. واٹ لیسن ڈو یو لرن فرام دس سمپل اسٹوری؟ آپ کیا سبق لیتے ہیں؟ بالکل کہ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، انسان میں کریج ہونا چاہیے. فرسٹ اسٹیپ ہی یہ آپ کی زندگی کا تعین کرتے ہیں. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، وہ کہتے ہیں. ابھی ایکسٹینڈنگ کوشچن کی طرف آئیں. وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دی فرسٹ ٹائم؟ پہلی دفعہ کوئی کام کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ آئیڈیالوجیکل لائف، کتابی دنیا اور پریکٹیکل لائف مشکل ہے. مشکل ان دی سینس کہ مختلف ہے. آپ فار ایگزامپل آپ کہہ رہے کہ اس دنیا میں امن ہو، تمام لوگ پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لوگوں کو ہدایت کروں گا، نصیحت کروں گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن جب تم پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہو، معاشرے میں تم آ جاتے ہو، تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، لوگ اتنی آسانی سے نہیں مانتے بات. تو اس وجہ سے ہم اس سبق سے یہ لیسن لیتے ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں کریج ہونا چاہیے. جب تم میں کریج آ گئی تو پھر زندگی کے تمام گر آہستہ آہستہ آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گے. Have you ever found yourself in a situation in which you were supposed to do something for the first time and you could not muster up courage to do it? کویشچن نمبر 9 میں کہتے کہ آپ کا سامنے ایسے حالات سے ہوا ہے کہ تم پہلی دفعہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے، لیکن تم میں وہ کریج آپ نے مسٹر اپ نہیں کیا، اپنی ہمت کو یکجا نہیں کیا. بالکل میرے ساتھ ہوا ہے. اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو آپ کہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں، اکثر مجھ سے اسٹوڈنٹ پوچھتے تھے کہ فلاں گائیڈ میں تو یہ لکھا ہے اور آپ نے اپنی نوٹس میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا کہ میری تجربات الگ ہے. آپ کو بورڈ والے وہ چیک کر کبھی بھی غلط نہیں کر سکتے کہ تم نے یس کر دیا، تم نے نو کر دیا. ہر انسان کی اپنی زندگی کی اپنی تجربات ہے، لیکن آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے. ابھی میرے ساتھ بہت ہوا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ پریزنٹیشن کی تھی تو میں نے تیار کی تھی 25 منٹ کی، لیکن میرے ساتھ 3 منٹ میں تمام پریزنٹیشن خراب ہوا، ختم ہوا. کیونکہ جتنی بھی چیزیں میں نے سیکھی تھیں وہ میں بھول گیا، اور پھر مجھ میں کریج نہیں تھی کہ میں کس طرح وہ پریزنٹیشن کو میں جاری رکھ سکوں. ابھی آئیں لینگویج اسٹڈی، یہ جس کو ہم ورڈ کلاسز بھی کہتے ہیں اور پارٹس آف اسپیچ بھی کہتے ہیں. پارٹس آف اسپیچ یہ آرٹ ہے، اور یہ میں گرامر جب سٹارٹ کروں گا تو اس سیکشن میں بھی میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے. لیکن سب سے پہلے تم یہ یاد کر لو کہ پارٹس آف اسپیچ آرٹ ہے، یعنی ناپاک وی آئی پی. NAPACVIP، ناپاک وی آئی پی. N سے ناؤن، A سے ایڈورب، P سے پروناؤن، اور A سے ایجیکٹو، اور C سے کنجنکشن، I سے انٹرجیکشن، اور اسی طرح P سے پریپوزیشن. ناپاک وی آئی پی. اچھا، تو سب سے پہلے ہے ناؤن، یعنی نیم آف اینی تھنگ یا نیمنگ برڈس. اے نیم آف اے پلیس، پرسن اور تھنگ، جیسے احمد، چیئر، لاہور، ایٹسیٹرا. پروناؤن، اے ورڈ یوزڈ انسٹیڈ آف اے ناؤن، جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو. جیسے احمد گوز ٹو اسکول، ابھی احمد کی جگہ میں ہی لگا دیتا ہوں، تو یہ ہی پروناؤن ہے. پرو مینز انسٹیڈ یا ان سپورٹ، ناؤن نام، یعنی نام کی جگہ پر پرو، انسٹیڈ یا ان سپورٹ.
ایجیکٹو، ایجیکٹو اسم صفت جس کو بولتے ہیں، یعنی جو ناؤن یا پروناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے. موڈیفیکیشن سے مطلب یعنی اس ناؤن کے معنی میں اضافہ کرتا ہے. جیسے احمد لڑکا ہے، احمد اچھا لڑکا ہے، تو یہ اچھا اضافہ کر رہا ہے احمد میں. ایڈورب کیا ہے؟ ایڈورب جو کس چیز، تین چیزوں میں ایڈورب اضافہ کرتا ہے. کن چیزوں میں؟ 3 میں. سب سے پہلے ورب، اور پھر دوسرا کیا ہے؟ ایجیکٹو، اور تیسرا ایڈورب بذات خود ایڈورب میں بھی اضافہ کرتا ہے. یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے جب میں گرامر کسی طرح لیکچرز، وہ ادھر آپ وہ میرے نوٹس دیکھیں گے بھی، آپ کو ویڈیو میں وہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. ورب کیا ہے؟ which shows the state of a thing or an action. فار ایگزامپل آئی ایم سلیپنگ، تو یہ سلیپنگ میری کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ ہے. یا آئی ایم اینگری، تو یہ اینگری میری کیا ہے؟ اسٹیٹ ہے. ابھی اگر میں آئی ایم ڈیلیورنگ اے لیکچر، میں لیکچر دے رہا ہوں، ڈیلیور یہ ایکشن ہے. آئی ایم واکنگ، آئی ایم پلینگ، تو یہ پلینگ کیا ہے؟ یہ ایکشن ہے. کنجنکشن کیا ہے؟ اس کو ہم جوائننگ ورڈز بھی بولتے ہیں. یہ دو ناموں کو، دو فریزز کو، دو کلازز کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے دو ناموں کو کس طرح؟ احمد اینڈ علی، تو یہ اینڈ نے کیا کیا ہے؟ احمد اور علی کو آپس میں ملایا ہوا ہے. preposition which shows the position of a noun or pronoun. جیسے کیٹ از آن دی ٹیبل، تو کیٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ ٹیبل کے اوپر ہے. پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی اس ناؤن کی پوزیشن باقی جملے کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کیٹ نیچے ہے، اوپر ہے، پیچھے ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. جو میں مذاقن کہتا تھا پچو ہے، پچو اور نچو. انٹرجیکشنز، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ فیلنگز کو، غم کے جذبات یا خوشی کے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں. اچھا، ابھی کویسچن 10 کی طرف آئیں. ادھر کہتے ہیں کہ by referring to the table above, identify all the parts of speech in the following passage from the reading passage 1.1 by underlining them. ابھی اس میں یعنی ناؤن بتائے، پروناؤن بتائے، ایجیکٹیو بتائے، ایڈورب بتائیں، ورب بتائیں. ناؤن جیسے سیگل ہو گیا، لیچ ہو گیا، بردرز ہو گئے، رن، برنک، ونگز، ایکسپینس، سی، ہول، لائف، یہ ناؤن ہے ہمارے ہاں. پروناؤن ہز، ہم، ہی، اٹ، ہوز. ایجیکٹیو ینگ، لانگ، لٹل، شارٹ ہے، ڈیسپریٹ، اسٹار. اور اس طرح ایڈورب آلریڈی، اوے، شریلی. ورب جیسے فلون، افریڈ، ٹیکن، اٹیمپٹڈ، فلیو، فیلٹ، اپیئرڈ، کالنگ، موو. یاد رکھیے ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ ناؤن کیوں ہے، کیونکہ ان میں سے ورب بھی ہے تو وہی لفظ پھر ایجیکٹیو بھی ہے، پھر وہی لفظ ناؤن بھی ہے. پھر جب ہم گرامر کے اس لیکچرز میں آئیں گے تو پھر ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ ایسا کیوں ہے. ابھی 11 کی طرف آئیں. Fill in the blanks in the following passage with the appropriate parts of speech from the list given below. Note they are synonyms of the original words. اچھا، گا he cried. Reached her to bring him over some food. Reached پہلے میں reached آتا ہے، دوسرے میں stopped آتا ہے، تیسرے میں plunged، چوتھے میں scornfully، پانچویں میں lose، چھٹے میں asking، ساتویں میں mournfully، آٹھویں میں happy، نویں میں alongside،
اور 10ویں میں anxiously. اچھا اچھا ابھی اس کے آنسر دیکھ لیں. گا 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 he cried asking her to bring him over some food. یعنی اس میں asking چھٹے نمبر والا آتا ہے. گاؤلا she screamed back scornfully. اس میں scornfully آتا ہے. But he kept calling mournfully and after a minute or so he uttered a happy scream. اگر آپ کو یاد ہو ادھر joyful آیا تھا. ٹھیک ہے. his mother یعنی ادھر joyful scream. تو اس کا سینونیم joy کا سینونیم کیا ہے؟ مترادف لفظ happy ہے. تو ادھر ہم نے happy لگایا ہوا. his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out anxiously, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him alongside the ledge, she stopped, her legs hanging loose, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he plunged at the fish. جو خالی جگہ تھے اس کو میں نے الفاظ کے ساتھ فل کیے ہیں. 12 نمبر کوشچن کی طرف آئیں. Complete the following table. You may use a dictionary if you like. Some of the blanks have been filled for you. اچھا یعنی ان میں سے فلاں لفظ کون سا ہے؟ اگر کوئی ناؤن ہے تو ناؤن کے نیچے، اگر کوئی ورب ہے تو ورب کے نیچے، اگر کوئی ایڈجیکٹو ہے تو ایڈجیکٹو کے نیچے، اگر کوئی ایڈورب ہے تو ایڈورب کے نیچے آپ لوگ لکھ لیں. تو ناؤن کے نیچے کریج آپ کو دیا گیا ہے. ابھی کریج اس لیے میں نے کہا کریج یہ ایڈجیکٹو بھی ہے. ایز این ایڈجیکٹو اگرچہ اس کا ایڈجیکٹو کریجیس بوائے کریجیس ہے. اچھا اس کو ہم ایڈجیکٹیول ناؤن کہتے ہیں. ابھی وارم ناؤن، کوارڈائس ناؤن، ڈیریژن ناؤن، ڈسپیئر ناؤن، ایکسپینس ناؤن، پلینٹ ناؤن، جوائے. اور ابھی ورب دیکھیں انکریج، وارم، کوارڈائز، ڈیرائٹ، ڈسپیئر، ایکسپینڈ، پلینٹ، جوائے. ایڈجیکٹو courageous, warmish, 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 cowardly, derisiveness یہ ایڈجیکٹو، desperate, expensive, plaintive, joyous. اور ابھی ایڈورب دیکھ لیں courageously. ان تمام میں آپ کو ایل وائی نظر آئے گا لیکن ضروری نہیں ہے ایل وائی. warmly, cowardly, derisively, despairingly, expensively, plaintively, joyfully. Question 13. In each of the following sentences, identify the two italicized words by underlining and then putting the appropriate number below it. An example has been provided. اچھا اچھا تو ابھی یہ جو کوشچن 13 ہے اس میں آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں اور ان جملوں میں ایک لفظ ہے جیسے ریفریشمنٹس ہے. آپ خود بھی دیکھ لیں ریفریشمنٹ ایک لفظ ہے. تو یہ اگر ناؤن ہے تو آپ ریفریشمنٹ کے سامنے 1 لکھیں کیونکہ یہ ناؤن ہے. اگر یہ پروناؤن ہے تو پھر 2 لکھیں. اگر پھر ورب ہے تو 3 لکھیں. تو اس طرح کے آپ کو یہ پہچان کراتے ہیں کہ آپ یہ ناؤن یہ پارٹس آف اسپیچ آپ نے پہچانے ہیں یا نہیں ہے. اچھا ریفریشمنٹس یہ کہ ریفریشمنٹ یہ 1 آتا ہے، لیٹر
5 آتا ہے، اور پھر دوسرے جملے میں لیٹر 4 نمبر دے دیں اس کو، اور لائکلی کو 5 نمبر دے دیں، اور اسی طرح تیسرے جملے میں لیفٹ کو 3 نمبر دے دیں، اور میٹنگ کو 1 نمبر دے دیں، پھر چوتھے جملے میں انتھوزیاسٹک کو 4 نمبر دے دیں، اور لیفٹ جو لفظ ہے اس کو بھی 4 نمبر دے دیں، یعنی 4 نمبر میں وہ آتا ہے۔ سوام کو 1 نمبر دے دیں کیونکہ یہ ناؤن ہے، اور سیٹلڈ یہ اس کو تیسرا نمبر دے دیں، اور اسی طرح چٹے میں ارلی کو 4 نمبر، سیٹلرز کو 1 نمبر، اور اسی طرح ارائیول کو 1 نمبر، انتھوزیاسٹکلی کو 5 نمبر، یور انتھوزیازم فار اسٹڈی از کمینڈیبل، ادھر انتھوزیازم کو 1 نمبر دے دیں اور کمینڈیبل کو 4 نمبر دے دیں، اور کمپلیٹس کو 3 نمبر دے دیں، اور رپورٹ کو 1 نمبر دے دیں، اور اسی طرح 10ویں جملے میں فوٹوگرافس کو 1 نمبر دے دیں، یوزیبل کو بھی 1 نمبر دے دیں، اور بیٹر کو 4 نمبر دے دیں، یوز کو 1 نمبر دے دیں۔ 12ویں جملے میں ہارشنس کو 1 نمبر دے دیں، وائس کو بھی 1 نمبر دے دیں، اور اسی طرح 13 جملے میں وائسڈ کو 3 نمبر دے دیں، ہارشلی کو 5 نمبر دے دیں۔ یعنی تو جو نمبر میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو جو جس نمبر 1 نمبر میں ناؤن آتے ہیں تو مطلب یہ لفظ ناؤن ہے، جو 5ویں نمبر میں آتا ہے تو پھر وہ ایڈورب ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اچھا، تو ابھی گرامر نوٹس کی طرف کے جملوں کی اقسام آپ کو بتا رہے ہیں۔ the 4 types of sentences in English۔ سمپل سینٹینس ہوتا ہے، کمپاؤنڈ سینٹینس ہوتا ہے، کمپلیکس سینٹینس ہوتا ہے، اور پھر کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہوتا ہے۔ اچھا، تو سمپل سینٹینس میں سب سے پہلے سینٹینس کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہم گرامر کے لیکچرز میں ہم تفصیل سے کر لیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ ابھی وقت تقریباً بہت زیادہ ہو گیا ہے، ویڈیو بھی رکنے والی ہے۔ تو آپ کا یہ پہلا ایکسرسائز بھی ختم ہو گیا ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیں اور اس چیز کو بار بار سنیں، تو آپ کو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی۔ کل سے ہم انشاءاللہ نیا لیسن سٹارٹ کریں گے، اور جب آپ کو سمجھ نہیں آئے تو ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں لکھا کریں، آپ ڈریں نہیں، آپ نیچے کامنٹ میں لکھا کریں کہ سر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں دوبارہ سمجھائیں، میں آپ کو دوبارہ بھی سمجھاؤں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، خوش رہیں، آباد رہیں، شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کو بتائیے، واللہ یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے اگر کسی نے ایک بھی لفظ سیکھ لیا تو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔